علم کلام کی اہمیت کا جو تیسرا پہلو ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تیسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی علم کو اس جیسے دیکھوں کہ وہ علوم کی باہمی نسبتوں میں وہ علم کہاں کھڑا ہوا ہے، وہ باقی علوم سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے امام غزالی کا ایک اقتباس اپنے پہلے لیکچر میں پیش کیا تھا، جہاں ہم نے یہ بتایا تھا کہ علم کلام آج کے دور میں کیسے متعلق ہے۔ اب وہ کوڈ جو ہے وہ زیادہ اپنے صحیح کنٹیکسٹ کے اندر یہاں پلیس ہو گیا ہے۔ دیکھیں امام غزالی کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم کلام بنیادی طور پر تمام دینی علوم کی بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ تمام علوم علم کلام کے اعتبار سے جزیات ہیں، یہ کلی ہے، یہ وہ یونیورسل اور فاؤنڈیشن یا اصول یا پرنسپل فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے پھر جزیات ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی اگر علم کلام کے اصولوں کا اثبات نہ ہو، ان کا حق ہونا ثابت نہ ہو، تو جو اس کے تحت جزیات ہیں جیسے علم تفسیر ہے وغیرہ، وہ بھی کبھی ثابت نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ کنٹینجنٹ ہے، اس پر ان کا ٹروتھ ان پہ کنٹینجنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں امام غزالی کی یہ عبارت ہے المستصفیٰ کتاب سے، اگر ہم اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ تمام علوم دو اقسام کے ہیں، علوم عقلیہ جیسے کہ حساب، طب وغیرہ، اور آپ کہتے ہیں اس کتاب میں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کیونکہ یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، کیونکہ جن کو یہ دینی علوم کہا جا رہا ہے یہ وہ علوم ہے جس کے نتیجے میں کوئی حکم شرعی مقرر نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہتے ہیں علوم دینیہ، یعنی وہ علوم جن کا براہ راست حکم شرعی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جیسے کہ کلام ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم باطن ہے، یعنی وہ علم جو قلوب کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنے سے متعلق ہے۔ ان دو میں سے ہر علم پھر دو قسم کا ہے، کلی و جزئی، یعنی یونیورسل سے بحث کرنے والا، پرنسپل سے بحث کرنے والا، اور پرٹیکولر سے بحث کرنے والا۔ آپ کہتے ہیں دینی علوم میں کلی علم کی حیثیت علم کلام کو حاصل ہے، جبکہ اس کے سوا فقہ، اصول فقہ، حدیث و تفسیر، سب دیگر جو علوم ہیں وہ جزئی نوعیت کے ہیں، کیونکہ مفسر جو ہے مثال کے طور پر جو تفسیر سے بحث کرتا ہے وہ خصوصی طور پر کتاب الہی کے معنی پر غور کرتا ہے۔ جو محدث ہے اس کا کام صرف حدیث سے متعلق امور پر بحث کرنا ہے۔ فقیہ کا غور و فکر مکلفین کے افعال سے متعلق ہے۔ اصول فقہ کے ماہر کا کام شرعی احکام کے دلائل سے بحث کرنا ہے۔ یہ متکلم ہے جو دین کے سب سے عمومی اصولوں سے بحث کرتا ہے۔ پس علم کلام جمیع علوم دینیہ کے اثبات کی کنجی ہے، اور اس کی نسبت سب علوم جزیات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الغرض علم کلام رتبے میں سب سے اعلیٰ علم ہے کہ اسی کی بدولت تمام جزئی علوم کی جانب سفر ممکن ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے جنرل پرنسپل ہے، جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا آگے کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی بات کو امام راضی یوں بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب نہایت العقول میں۔ آپ کہتے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ علوم یا دینی ہے اور یا غیر دینی، وہ فرق اسی اعتبار سے جو میں بیان کر چکا۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دینی علوم کو دیگر پر فضیلت حاصل ہے۔ سب دینی علوم کی صحت علم کلام پر موقوف ہے، کیونکہ جب تک یہی ثابت نہ ہو کہ اس عالم کا ایک بنانے والا ہے جو حی، عالم و قادر ہے، تو بھلا ایک مفسر و محدث و فقیہ کے قدم ان علوم پر کیسے جمیں گے؟ یعنی جب تک یہی ثابت نہ ہو جو امام راضی کہہ رہے ہیں کہ وہ پرنسپل ہی ثابت نہیں ہوا، تو اس کی طرف سے ایک حکم آ گیا ہے، پھر اس کی شرح ہونی ہے جس کو علم تفسیر اور حدیث اور فقہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ثابت ہو جائیں گے، اس پہ کیسے قدم جمیں گے کسی کے؟ پس جب ثابت ہوا کہ دیگر دینی علوم اس خاص جہت میں اس علم کے محتاج ہیں، تو یہ علم کلام کی دیگر علوم پر فضیلت کا ایک پہلو ہے۔ ناظرین اس بات کو اچھی طرح نوٹ کریں کہ علم کلام کو امام غزالی اور رازی جیسے ہمارے نابغہ شخصیات جو ہیں وہ کس اعلیٰ مرتبے پہ رکھ رہے ہیں۔